अच्छा मियां सारी साहब, बात सवाल मेरा मियाँ साहब से ये है, मियाँ साहब आप आए, आपने कहा कि हम आते हैं यहाँ, हम वादे किए और उसी तरह ऐसा क्यों होता है कि आते हैं यहाँ, आप भी आते हैं, मुस्लिम नून वाले दीगर लोग यहाँ के वादे तो करते हैं कायद को जिसने ये मुल्क दी है, लेकिन उनके ऊपर फिर अमल दरामद उन वादों के ऊपर नहीं होता है। यहाँ के तो बड़े बड़े वादे, ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल, आप मैंने ये सारी बातें कर दी अपनी इब्तदाइया में, मुझ समेत हम कायद से शर्मिंदा हैं। यकीन कर लें आप कि वो अजीम शख्सियत जो यहाँ पर अब्दी नींद सो रही है, उसकी रूह को कितना अपना उसको तकलीफ़ और दर्द महसूस हो रहा होगा। उन लाखों शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी रूहें तड़प रही होंगी। वाहिद तरीका उनको सुकून पहुँचाने का ये है कि हम कायद के फरमुदात, हज़रत इल्लामा इकबाल के इरशादात और कुरान हकीम और सुन्नत नबी पर अमल पैरा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कमज़ोरियों को दूर करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अजीम और ताकतवर बना देगा। अच्छा मियां साहब, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं और तकरीबन इसी तरह की बातें जो हुक्मरान यहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं वो भी करते हैं। लेकिन अगर मादी देखा जाए तो शायद जब आप इक़्तिदार में थे तो 5 साल में ना तो आपको कायद इतने याद आए, ना मियाँ बड़े साहब को जो है इतने याद आए। छोटे सूबे उस वक्त रोते रहे। आप पंजाब के लिए तुर्की, चाइना और दीगर ममालिक से डायरेक्ट मुआहदे करते रहे, आपको एक्सेस थी, किसी और वज़ीर आला को नहीं थी। यहाँ आपकी तंजीम रोती रही, उनको कोई अहमियत नहीं दी गई। तो ये रवैये जो हैं वो कब आप दुरुस्त करेंगे, उसका अमली मुजाहरा कैसे होगा? बहुत शुक्रिया आपका सवाल हो गया ना आपका। आपने 10 सवाल किए हैं, मैं जवाब दूंगा। आप ज़रा जिस तरह ने कहा कि इत्मीनान से मैं बात करूँ, आप भी इत्मीनान से सवाल करें ओके सर, ओके। और जवाब सुने। पहली बात तो यह है कि मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे कि 5 साल हम कायद के मज़ार पे हाज़िरी नहीं दी, 1 से ज़्यादा मरतबा हाज़िरी दी मैंने और अपने वफूद के साथ मैं आता रहा। तो ये बात बुनियादी तौर पर हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि छोटे सूबों को हमने बुलाए रखा, ये भी बात मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती कि मुझे बताएं कि मैं देखें मैं कोई भाई ना छोड़ दें, कैमरा में आ रही कैमरा आप ठीक है, आप ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ और बड़ी खुशी के साथ कि और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब तक छोटे सूबे आबादी के लिहाज से बड़े सूबे पंजाब के साथ शाना बशाना इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में साथ कदम के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं कहलाएगी। अब मिसालें मैं आपको चंद दे देता हूँ और यकीनन ये शायद इक़दामात काफ़ी ना हों, लेकिन वो शुरुआत थी और उस तरफ बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन तोहफ़ा वफाक का PMLN के ज़माने में सिंध के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सिंध की हुकूमत के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अरबों रुपए के फंड्स न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उनको उसको बजट में उसको बाकायदा उसको बजट में बाकायदा उसकी एलोकेशन की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की जो कमी थी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की, वो बहरहाल पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन मैं सिंध की वादियों में देहातों में बेपनाह लोड शेडिंग थी। कराची में ज़रा कम थी, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में बहुत लोड शेडिंग थी। वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग किसी जादू टोने से तो ख़त्म नहीं हुई। वो मुसलसल नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में मेहनत, अमानत और दयानत का वो सफ़र था जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन मैं इस बात पर आपसे इत्तेफाक करता हूँ और एक और बात इत्तेफाक करने से पहले हकीकत बयान कर दूँ
کہ میں چائنا جاتا تھا اور باقی میرے جو بھائی وزراء اعلیٰ تھے ان کو میں داخل نہیں ہونے دیتا. میں کون ہوں؟ چینی حکومت دعوت دیتی تھی اور انہوں نے اپنا بلاتے تھے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ دورے پر پاکستان کے باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ وہاں پر موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2, اب میری طرف دیکھنا ذرا, میری طرف جی 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 ادھر نہ دیکھیں. لیکن آپ کو ڈھیر میرے میں نا سٹو گال کر دو نا, سٹو نہیں سٹو گال کر دو ماں, سٹو گال کر دو نا ماں. دوسری بات, میرے بھائی جو اس وقت صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ محترم شاہ صاحب, وہ اس بات کی گواہی دیں گے. سن لیں ذرا, میری طرف دیکھیں. سر میں آپ کی طرف دیکھ نہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک دورے کے موقع پر NDRC جو چین کا وہ ادارہ ہے جو کہ بیرونی ممالک میں منصوبہ جات اور وہاں پر انویسٹمنٹس اور وہاں پر لونز جو بھی وہ اس کا مختار ہے NDRC. میں ساتھ گیا شاہ صاحب کے, الحمدللہ وہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں یہاں پر, اور میں نے وہاں پر NDRC میں کہا کہ میں آج پنجاب کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آج اپنے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئی ہوں. میرے بھائی شاہ صاحب آئے ہیں. مہربانی کر کے کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ جو میٹرو ہے اس کے لیے آپ مہربانی کر کے یہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں. اور میں صرف آج اپنے صوبہ سندھ کے اپنے عوام کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے آیا ہوں. شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں, اور الحمدللہ اس میٹنگ میں ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا تھا. تو میرے بھائی یہ حقائق ہیں. البتہ اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ وفاق کو اور پنجاب کو بھی ایک میں بڑا بھائی پنجاب کو نہیں کہتا, ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں. آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا صوبہ ضرور ہے, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک میران کی وادیاں, کراچی, بلوچستان, KPK اور آپ کا پنجاب کے ساتھ گلگت بلتستان, کشمیر یہ ترقی نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. نہیں ایک منٹ آپ بات کریں جی. نہیں ایسے نہیں کریں, ایسے نہیں ہو سکتا جی. ارباب آپ بات کریں, اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے میاں صاحب کہ آپ سوال گول کرنے کے بڑے ماہر بھی ہیں اور مختصر بھی کرتے ہیں, لیکن اس سوال کو ذرا آپ کو تو میں گول نہیں کر سکتا. آپ تو میرے بہت محترم دوست ہیں. مہربانی سر. میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ آپ کے جو کسی زمانے میں اتحادی تھے لیکن ابھی مخالف ہیں کسی بھی وجہ سے, شیخ رشید, وہ ہر وقت آپ کی پارٹی کی توڑنے کے در پہ ہوتے ہیں. وہ نون سے شین نکالتے ہیں, پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں. یہ سوال آپ نے پرسوں بھی کیا تھا. انہوں نے یہی سوال کیا تھا, آپ نے کیا تھا. تو آپ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں نا. اچھا دوسرا, تو میں نے کبھی چھوٹا سا شیخ حرم کے سوالوں کا جواب نہیں. اچھا دوسرا سوال جو چھوٹا سا ہے کہ آپ بلاول صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں تو ہیں, میرے بھائی ہیں وہ, ہے نا, وہاں آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ثواب, PDM میں بیٹھتے ہیں حرام, یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, نہ کوئی حرام حلال کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک ریئلٹی ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کی. اور پارلیمنٹ میں سب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے, ان کی بڑی مہربانی کہ جس میں JUI ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور دوسری ہماری ANP ہے, اور دوسری پارٹیاں ہیں بلوچستان سے NP ہے, مینگل ہیں, سب نے مہربانی کی کہ مجھے انہوں نے لیڈر دی آپشن چنا. وہاں پر میرا فرض ہے, میرے فرض میں شامل ہے کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بشمول پیپلز پارٹی کے, بشمول ANP کو ساتھ لے کر چلوں, تاکہ ہاؤس میں ہم ایک زبان کے ساتھ ایک تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت, سب سے نالائق حکومت, سب سے انکمپٹنٹ حکومت, ان کی کرپشن, اربوں خربوں جو
چینی اور آٹے اور گیس اور تیل میں جو ہڑپ کر لیے گئے اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، یقین کر لیں کمر توڑ دی ہے، ان کا ہم احتساب کریں اور اس میں یہ سب دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ جی شجاعت صاحب، ایک منٹ شجاعت صاحب۔ کہ گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چند جرنیلوں نے انصاف کو یرغمال بنا لیا ہے، تو کیا آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کو آپ آرٹسٹ کی پیداوار کہتے ہیں، آئندہ حکومت بھی اسی طرح سے ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی کیوں نہ ہو، تو کیا اس کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے 2 باتوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ بڑی جائز ہے کہ 2023 میں ہونے والے انتخابات وہ ہر صورت وہ شفاف ہونے چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس ملک کے اندر، تمام سیاسی جماعتوں کو، شہر قائد کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بھرپور حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تاکہ جو بھی اس انتخاب کے نتیجے میں، شفاف انتخاب کے نتیجے میں جو پارٹی بھی یا جن پارٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، عوام موقع دیتے ہیں، ان کو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھرپور موقع ملنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ حکومت ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، چور دروازے سے آئی ہے، وگرنہ 3 سال گزر گئے اور ہمارے ملک میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی حکومت کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی سپورٹ کی ہو جتنی ان 3 سالوں میں اس نالائق ترین حکومت کو کی۔ مگر بدقسمتی ہے کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی 20% یا 30% بھی ماضی میں کسی اور حکومت کو سپورٹ ملی ہو۔ دیکھیے آج افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان کا، اسٹیٹ آف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھئی وہاں پر جو افغان وہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ فیصلہ کریں مل کر کس طرح حکومت لانی ہے، کس طرح انتخابات کرانے ہیں۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت میں آتے ہیں پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ افغان لوگوں نے، افغان کے عوام نے اپنی قسم کا فیصلہ انہوں نے کرنا۔ جی لیاقت صاحب، ایک منٹ بس لیاقت صاحب بات کریں۔ میاں صاحب پہلے تو پیپلز پارٹی کے علاوہ واحد لیڈر ہیں جو یہ مراد علی شاہ صاحب کی تعریف کی، مبارک ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے، آپ پلیز بات سن لیں ذرا۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو چین جانے نہیں دیا، جو کہ حقائق کے خلاف ہے، اور میں نے اس کا جواب دیا۔ تو مراد علی شاہ صاحب کی، وہ میرے بھائی ہیں، تعریف کرنا کوئی گناہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کے لیے باہر آئیں یا مفاہمت کی سیاست کے لیے آئیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بڑے میاں صاحب کے ساتھ ہیں یا بڑے میاں صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بھمبل بھوسیوں میں مجھے آپ، میں اس میں آنے والا نہیں، بالکل آپ کو جانتے ہیں اس بات کو۔ بہت شکریہ۔ نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے، اور بڑے میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے چلا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو میرا خیال ہے میں وہ مناسب بات ہے۔ شکریہ بات۔ انوش ایک سوال ایک سیکنڈ جی انوش ہاں اس کو ذرا خاتون میں پلیز جی جی بھائی ذرا خاموشی جی پلیز۔ دیکھیے، کراچی میں پچھلے 3 دنوں میں درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی پاکستان کا راشٹریوں کا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں پر 2 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ کراچی وہ شہر ہے جہاں پر پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آ کے مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور کراچی دراصل پاکستان کے لیے اس حوالے سے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ستیلی ماں کا سلوک کیا ہم نے 74 سالوں میں۔ پانی کا مسئلہ دیکھ لیں، بدترین پانی کی صورتحال، اور وفاق نے جو اربوں خربوں روپے کے جو اپنا بجٹس، پچھلے سال بھی وزیر اعظم
सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने ऐलान किए, मैंने कल रात तकरीर में भी कहा, उसके ऊपर रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि बजाय के सूबों को और इस सूबे को वो काम करने का मौका दें, रोड़े अटकाने और मुश्किलात पैदा करना, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई अपनी खुद नुमाई के लिए नहीं आया। 2018 में मैंने कहा था और परसों फिर मैंने कहा कि अगर कल फिर कहा कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, अल्लाह ताला को और PDM को अल्लाह ताला मौका देता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे जल्दबाज के रहता हूँ, मैंने नहारी, वो आपने ही टेलीविज़न पर जब मैंने एक दफ़ा कह दिया था अपने जज्बात में आके कि 6 महीनों में बिजली ख़त्म ना हुई तो मेरा नाम बदल दिया। आपने कहा अच्छा शहबाज शरीफ अपना नाम बदलो, अपना नाम बदलो। लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला का करम है कि उसने इज़्ज़त रखी। नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में 5 सालों में बिजली के अंधेरे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, मगर आज दोबारा अंधेरे हुए हैं बिजली के, इस नालायक हुकूमत, इनकी करप्शन की वजह से। एक मिनट ना, बात तो करो। और इसलिए प्लीज़, और मेरी बहन का वो सवाल था, तो ये जो मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, पानी के ऊपर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, हमें कराची के इस शहर के लिए जो कमाऊ शहर है, पोर्ट सिटी है, अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। खुदा